بہت بڑا نام ہے اہل بیت کے چاہنے والے ادیبوں اور شاعروں میں ابو العطا، جیسے فرزدق، جیسے دیبل، ایسے ابو العطا بھی ائمہ کے زمانے کا شاعر، اہل بیت کا چاہنے والا۔ ہارون رشید کا دربار روزانہ سجتا ہے، محفل سجتی ہے، غزلیں سنائی جاتی ہیں، شراب کباب کی محفل سجتی ہے۔ کسی نے کہا ہم نے ابو العطا کو بغداد میں دیکھا ہے، اس نے تعجب جگہ کہ ابو العطا تو مدینے کا رہنے والا ہے، وہ بغداد کیسے آ گیا؟ دوسرے نے تصدیق کی، تیسرے نے تصدیق کی، تو کہا ڈھونڈو ذرا۔ ایک مسافر خانے میں ابو العطا ٹھہرے ہوئے تھے، انہیں بلا کیا دربار میں لے کر آئے، ہارون کے سامنے لا کے کھڑا کیا۔ ابو العطا تم اتنے بڑے آدمی بغداد آئے، ہمیں نہیں بتایا؟ کہ میں اپنی ذاتی غرض سے بغداد آیا ہوں، میں اپنے ذاتی امور کی وجہ سے۔ کہا ٹھیک ہے، جتنے عرصے بغداد میں رہو تم ہمارے مہمان ہو، رات کو محفل سجتی ہے، اس میں اپنی غزلیں سنایا کرو۔ اب ابو العطا 3 دن تک غزلیں سناتا رہا۔ تیسرے دن جب ہارون نے کہا نا کہ وہ غزل سناؤ جو تمہاری بڑی مشہور غزل ہے، تو ابو العطا کہنے لگا اس کے بدلے میں مجھے ملے گا کیا؟ ہارون کہنے لگا جو مانگو گے دوں گا، بادشاہ ہوں، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اس نے تکرار کی، جو میں مانگوں گا وہ دو گے مجھے؟ کہنے لگا ہاں جو تم مانگو گے میں دوں گا۔ غزل سنا دی، محفل ختم ہونے لگی تو ہارون نے آواز دے کر کہا ابو العطا مانگو، کیا مانگنا چاہ رہے تھے؟ کیا چیز تمہیں چاہیے؟ ابو العطا کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا میرا امام آزاد کر دو۔ اللہ اکبر، مظلومیت دیکھ رہے ہیں، اس وقت شیعوں کی کیفیت دیکھ رہے ہیں۔ کہہ رہے میرا امام آزاد کر دو۔ کچھ دیر خاموش رہا، کہنے لگا 3 دن بعد ہم تمہارے امام کو آزاد کر دیں گے، جاؤ جا کے زندان کے دروازے سے لے لو جا کے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک چاہنے والے کے لیے کتنا بڑا دل ہوگا وہ جب اس کی وجہ سے اس کا امام آزاد ہو رہا ہو۔ اپنے مسافر خانے میں گیا، اپنی بیوی بچوں کو کہا کہ دیکھو کتنا بڑا کام کر کے آیا ہوں، 3 دن بعد 14 سال بعد میرا امام آزاد ہو رہا ہے۔ بیوی سے کہنے لگا ہم حضرت کو فلاں محفل پر بٹھائیں گے، پھر حضرت کو بغداد سے مدینہ لے جائیں گے، تم جا کے سب سے پہلے امام کی بیٹیوں کو خوشخبری سنانا، میں امام کے بیٹوں کو جا کر بتاؤں گا ہماری طرف سے یہ ہدیہ ہوگا اہل بیت کو۔ اپنے خانوادے کو تیار کیا، 3 دن بعد زندان کے دروازے پر جا کے بیٹھ گیا۔ زندان کا دروازہ کھلتا تھا، بند ہوتا تھا، کبھی کوئی اسیر لایا جاتا تھا، کبھی کوئی اسیر آزاد کیا جاتا تھا۔ دیکھتا رہا، ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا۔ جب ایک مرتبہ پھر دروازہ کھلا تو ابو العطا نے بڑھ کے اس زندان بان سے کہا آج میرے امام کو آزاد ہونا تھا، بتاؤ میرا امام کب آزاد ہوگا؟ کہ کچھ دیر بعد تمہارے امام کو آزادی مل رہی ہے، تمہارے امام کو ہم لے کر آئے۔ ابو العطا سمجھ کر بیٹھا میرا مولا آ رہا ہے، سب سے پہلے ہاتھوں کا بوسہ دوں گا، سب سے پہلے پیروں میں گر کے مولا کے قدم بوسی کروں گا۔ ابو العطا تیار بیٹھا ہے کہ ایک مرتبہ دروازہ کھلا، ایک تختے پر جنازہ، 4 مزدور جنازہ اٹھائے ہوئے، آواز دی ہاذا امام الرفضا، یہی شیعوں کا 7واں امام ہے، آج ہم نے موسیٰ کاظم کو آزاد کر دیا۔